بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلو ورلڈ سٹی فیملی سے جڑے تمام افراد اور عوام الناس کو السلام علیکم۔ اللہ پروردگار کا بہت بہت شکر ہے جس نے ہمیں راولپنڈی اسلام آباد جیسے شہر میں جو کہ پاکستان کا مرکز ہے، وہاں پر ایک فقید المثال پروجیکٹ ایک وسیع و عریض رقبے پر شروع کرنے کی توفیق دی، اور الحمدللہ 2 سال میں متواتر صبح شام کی محنت جو کہ تمام بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ اور جتنے بھی افراد ساتھ وابستہ ہیں، جس میں ڈیلر برادری ہے، جس میں عام ممبران ہیں، جس میں پروجیکٹ پہ کام کرنے والے کانٹریکٹرز ہیں، جس میں پروجیکٹ کی ڈیزائن ٹیم ہے، جس میں مینجمنٹ کے وہ افراد جو لینڈ پروکیورمنٹ کے شعبے سے وابستہ ہیں، جسے چودھری ندیم اجاز صاحب اور نعیم اجاز صاحب ذاتی طور پر دیکھتے ہیں، پھر سیلز کے شعبے سے وابستہ افراد سرفراز صاحب اور ارشد صاحب اور دیگر تمام افراد جو اس پروجیکٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وابستہ ہیں، اور الحمدللہ پچھلے 2-2.5 سال سے مسلسل صبح شام کام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے ان کی محنتوں کو رنگ لگایا ہے کہ آج ہمارا پروجیکٹ اتنا پاپولر ہے کہ یہ پاپولیرٹی بہت سارے حلقوں میں جو کہ اس ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے پہلے سے وابستہ ہیں یا اس ملک میں انہوں نے اپنے طور پر ایک نام پیدا کرنے کی کوشش کی، ان تمام افراد کو اس پروجیکٹ کا وجود وہ ہضم نہیں ہو رہا، اور اس وجہ سے صبح شام وہ تابڑ توڑ حملے کرتے رہتے ہیں، کبھی ہمارے خرید کردہ رقبے کے بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈا اور اس کی کوانٹٹی کم بتا کر، اور کبھی جو ویسے ہی پاکستان کو وراثت میں ملی ہے کہ جو اس کے محکمے ہیں اور ان محکموں میں جو اپروولز کا پروسیس ایک ڈیلے کا شکار رہا ہے ہمیشہ سے ہی، تو اس کے نتیجے میں جو مشکلات درپیش آتی ہیں ان کو ایسے بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، اور پھر ان اداروں میں انفارچونیٹلی ایسے افراد بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے پورے کے پورے ملک کے ایک گروتھ کے پروسیس کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ میری پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اور آرمی چیف جناب جنرل باجوہ صاحب سے درخواست ہے کہ آپ لوگوں نے اس وقت جو عزم کیا ہوا ہے وہ ملک کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ کا کیا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اب سے 6-7 ماہ پہلے ایک آرڈیننس بھی پاس کیا تھا، جس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ نریٹ کیا تھا تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو اور متعلقہ اداروں کو کہ وہ کسی بھی پروجیکٹ کو 90 دن کے اندر اپروولز دینے کے مجاز ہوں گے۔ تو میری پرائم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے، اگر یہ میسیج ان تک پہنچے، ہم کوشش کریں گے ان تک ذاتی طور پر بھی یہ بات پہنچائیں کہ جب سے آپ نے یہ آرڈیننس پاس کیا ہے تو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو راولپنڈی کی ڈیولپمنٹ کو دیکھنے کا ایک مجاز ادارہ ہے، اس نے آج تک کتنے این او سیز آپ کے اس کے آرڈیننس کے پاس ہونے کے بعد ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ایشو کی ہیں؟ میری اطلاعات کے مطابق آج تک ایک بھی اپروول آپ کے اس آرڈیننس کے پاس ہونے کے بعد کسی بھی سوسائٹی کو نہیں دیا گیا۔ تو جہاں آپ کے ایک متعلقہ ادارے کی یہ پروگرس ہے کہ اس نے آج تک کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کو اپروول ہی نہیں دی ان 6-7 ماہ میں، تو خان صاحب جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا ملک گرو کرے گا اور اس ملک کا ایگریکلچرل سیکٹر بھی ترقی کرے گا اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر بھی اور کنسٹرکشن انڈسٹری بھی ترقی کرے گی، تو جو آپ کے متعلقہ ادارے ہیں وہ جب کسی کو اپروول ہی نہیں دیں گے اور رادر روڑے اٹکائیں گے، اور پھر تمام تر کوششیں کی جائیں گی ہاؤسنگ کے شعبے سے منسلک ڈیولپرز کو اپنا کام کرنے سے روکنے کی، تو پھر یہ ملک کیسے گرو کرے گا؟ تو ہم بھی انہی مشکلات کا اس وقت شکار ہیں، لیکن الحمدللہ ہم مصمم ارادے کے ساتھ ایک حقیقت کے ساتھ جو کہ مسلمہ حقیقت الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی کی صورت میں موقع پہ موجود ہے، ہم کسی بھی شخص کو کسی بھی ادارے کو ہر وقت دکھانے کے لیے تیار ہیں، اور الحمدللہ ایک فقید المثال وہاں پہ پروگرس اور ایک لینڈ مارک قسم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جسے پورا ملک اور
ہمارے الحمدللہ تمام کسٹمرز اور ہمارے ڈیلرز اور ہمارے انویسٹرز اس ایفرٹ کو ریکگنائز کرتے ہیں، اس صبح شام کی محنت کو ریکگنائز کرتے ہیں جو ہم باہر سے فورن انویسٹمنٹ لانے کی جستجو کر رہے ہیں، جس میں ٹرکش انویسٹمنٹ بھی شامل ہے، جس میں چائنیز انویسٹمنٹ بھی شامل ہے، اس کو وہ سراہتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ اس پروجیکٹ کے ساتھ اتنے تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود الحمدللہ ایک مضبوط ساتھی کے طور پہ سارے لوگ ہمارے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ ادارے اور حکومت پاکستان بھی اپنے ڈیولپرز کا ہاتھ اور بازو بنتی اور ایک پروگرس کی طرف قدم اٹھانے کے لیے مدد کرتی۔ تو میری تمام جو دوست اس وقت ہمارے پروجیکٹ سے جڑے ہیں ان سے ایک ہی درخواست بھی ہے اور ان کے لیے ایک ہی اطلاع ہے کہ الحمدللہ ہم پوری مضبوطی کے ساتھ تمام حقیقتوں کے ساتھ اپنے پروجیکٹ کی ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ موقع پہ کھڑے ہیں، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف ہماری دنیا میں نجات کا باعث ہے، یہی انشاءاللہ ہماری آخرت میں بھی نجات کا باعث بنے گا۔ آخرت کی نجات جو ہم نے بزرگوں سے سیکھی ہے وہ آپ کے معمولات یعنی عبادات کے علاوہ آپ کے معاملات پر منحصر ہے، اور معاملات وہی کام ہوتا ہے ایک مسلمان کا، ایک بندے کا، وہ جو دنیا میں سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ اور ہمیں اللہ پاک نے اس پروجیکٹ کے حوالے سے ڈیوٹی دی ہے یا ریل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے ڈیوٹی دی ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی ہم کام کر رہے ہیں، لاہور میں بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ لاہور میں الحمدللہ ہماری اپروولز ہو گئی ہوئی ہیں، اپنے فائنل سٹیجز پہ ہیں۔ راولپنڈی میں اس وقت اپروولز انڈر پروسیس ہیں۔ یہاں پہ انفارچونیٹلی ہمارے رائیولز، کمپیٹیٹرز یا وہ لوگ جنہیں ہماری گروتھ نہیں ہضم ہو رہی وہ اس میں صبح شام روڑے اٹکا رہے ہیں، لیکن ہمیں اللہ پاک سے نصرہ اور فتح کی امید ہے، اور ہماری بزرگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے والدین کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، آپ سب لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور نصرہ اور فتح کی نوید اللہ پاک نے ہمیں کسی نہ کسی فارم میں دی ہوئی ہے۔ یہ جتنا مرضی زور لگا لیں، انشاءاللہ 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 العزیز فتح حق کی ہوگی، اور یہ انشاءاللہ یہ حقیقت ساری دنیا دیکھے گی۔ تو بالکل بھی مارکیٹ میں جو ریومرز پھیلائی جا رہی ہیں اس میں سے کسی سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہم تمام افراد اور اداروں کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ ریالٹیز جب جب ہم سے مانگی جائیں گی ہم انشاءاللہ انہیں دکھائیں گے۔ جتنا بھی رقبہ ہم پرچیز کر چکے ہیں بارہا ہم اس کی ڈیٹیلز جاری کر چکے ہیں، آج پھر ہم ڈیٹیلز اس کی جاری کر رہے ہیں، جب ہم سے مانگی جائیں گی ہم وہ بھی پرووائڈ کریں گے۔ تو ہمیں نہ کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، نہ کسی قسم کا ہمیں کوئی خوف ہے، چونکہ ہم ایک حقیقت پہ کھڑے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نصرہ کے نتیجے میں کھڑے ہیں انشاءاللہ، اور ہم کھڑے رہیں گے۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔